جی سر بولیں. جی مسند احمد بن حنبل میں 17,087 نمبر حدیث ہے سر. 17,087. جی 17,087. اچھا حدیث کیا حدیث پڑھ کے سنائیں. سر وہ اس میں پہلے میں جو ہے نا ابن عباس کا جو روایت ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضور نے ان کو کہا کہ معاویہ کو بلاؤ، وہ روٹی کھا رہا تھا، وہ جو حدیث ہے. تو اس حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ سر کہ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. تو اس حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو دعا دی ہے، تو آپ دونوں حدیث کے درمیان کس طرح تطبیق کریں گے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابن عباس جو ہے نا وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ معاویہ تک پہنچایا نہیں، یہ احتمال ہو سکتا ہے، یہ انہوں نے مجھے کہا. سر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت دعا بھی دے رہے اور دوسری بار جو ہے نا دعا بھی دے رہے؟ یہ تو ایک متضاد آ گیا نا سر. جی ہاں وہ اس طرح نہیں ہے نا، میں آپ کو روایت دکھا دیتا ہوں نا، وہ مسلم میں موجود ہے. مسلم کی حدیث جو ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. 6623 ہے سر، 6623 ہے صحیح مسلم میں. 17,087 یہ کوئی اردو والی، اردو ہمارے پاس جو چھاپ ہے اس میں یہ نہیں ہے مسند احمد میں. اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مسلم کی جو حدیث ہے. دیکھیں یہ کیسے پیغام نہیں پہنچا، یہ کہتے پیغام نہیں پہنچا. پھر تو اب عبداللہ بن عباس فاسق ہے نا کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل نہیں کیا. یہ صحیح مسلم ہے بھائی، صحیح مسلم چاپ دار الفکر ہے، ملاحظہ کریں یہ صفحہ نمبر 1284 ہے، حدیث نمبر ہے 2604. ٹھیک ہے نا. اب عبداللہ بن عباس کہتا ہے کنت العب مع الصبیان، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فتواريت خلف باب، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو میں دیوار کے پیچھے چھپ گیا. فجاء فحطانی حطاتا حطأتا، تو پھر وہ تشریف آئے، انہوں نے مجھے بلایا اپنی طرف، وہ کوئی مجھے بلایا. وقال اذهب وادع لي معاویہ، انہوں نے کہا کہ جاؤ اور معاویہ کو میرے پاس بلاؤ. فجئت فقلت هو ياكل، میں گیا اور کہا کہ وہ تو کھانا کھا رہا ہے. قال ثم قال لي اذهب فادع لي معاویہ، چلے جاؤ اور معاویہ کو بلاؤ. فجئت فقلت هو ياكل، میں نے گیا، میں پھر دیکھا، میں نے کہا وہ کھانا کھا رہا ہے. قال لا اشبع اللہ بطنہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو سیر نہ کرے. یعنی اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل نہیں کیا ہے، اسے پیغام نہیں پہنچایا، ایسے ہی گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تحقیق کیے بغیر ایک شخص کو اس نے بددعا دی ہے، یعنی معاویہ کا قصور ہی نہیں، اس کو پیغام ہی نہیں پہنچایا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اس کو بددعا دی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے بھائی، یہ عبداللہ ابن عباس پر بھی طعن ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی طعن ہے، معاویہ کو بچانے کے لیے کہ عبداللہ ابن عباس فاسق نکلا، یعنی پیغمبر نے حکم دیا، اس نے عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، خیانت کیا. دوسری بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو جب پیغام پہنچا ہی نہیں ہے بھائی کہ آپ ادھر آ جاؤ، وہ اس کو آپ بددعا دے دیں. ٹھیک ہے نا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اس کو آپ بددعا دے دیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسوہ حسنہ نہیں ہے کہ فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ایک بے گناہ شخص کو جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ بلایا گیا اس کو ایسے ہی بددعا دی ہے پیغمبر نے. ٹھیک ہے نا، تو یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے مبرہ ہیں کہ کسی بے قصور آدمی کو بددعا دے دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، وہ خطا کر ہی نہیں سکتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اسوہ حسنہ ہے. وہ اگر کوئی شخص کوئی بے گناہ آدمی کو بددعا دیتا ہے وہ اسوہ حسنہ نہیں ہے. قرآن نے خود فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ 3 دفعہ اس کو بلایا گیا ہے نا، اس نے پرواہ نہیں کیا، وہ کھانا کھانے جا رہا ہے. تو پھر بات بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا ہے کہ اس کو میری بات کا پرواہ ہی نہیں ہے، پھر ان کو بددعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو ایسے ہی مرض میں مبتلا کرے، بیماری میں، کہ اس کا پیٹ کے بھی بھرے نا. صحیح ہے سر. اگر آپ یہ اس حدیث پہ تھوڑا غور کر لیں سر، تو اس میں کہا کہ وہ کھانا کھا رہے، یہ نہیں کہا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں بعد میں آ جاؤں گا، یہ الفاظ نہیں ہے. مثال کے طور وہ عقلی نہیں کر رہے ہیں نا. تو معاویہ نے تو یہ بھی ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، میں بعد میں آتا ہوں، حضور کو یہ پیغام پہنچا دوں، یہ ہے اس میں سر حدیث میں. تو حدیث میں یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جملے پورے نقل نہیں کرتے نا، وہ اختصار کے لیے پرانے زمانے میں کتابیں لکھی جاتی تھی ہاتھ سے. ٹھیک ہے نا، تو روات بہت سارے جو غیر ضروری جملے ہوتے تھے وہ نقل نہیں کرتے تھے کیونکہ کتابت وغیرہ میں اس میں بہت ٹائم لگتا تھا. تو اصل واقعات تو بڑے لمبے ہوتے ہیں، جو بھی کوئی کہانی سناتا ہے پورا سناتا ہے نا، تو وہ جملے نقل نہیں ہوتے. تو معاویہ کے یہ جملے یہاں پہ نقل نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھا رہا ہے. تو اس نے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کھانا کھا رہا ہے. تو یہاں پر یا عبداللہ ابن عباس نے وہ خبر سنایا ہے معاویہ کو کہ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہ آپ آ جاؤ. ٹھیک ہے نا، یا نہیں سنایا تو عبداللہ ابن عباس نے حکم کی تعمیل نہیں کیا، یعنی ایک یہ فسق ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے تعمیل ہی نہیں کیا بھائی، اس نے بتایا ہی نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو پتہ تھا یا پتہ نہیں تھا، بہرحال جو بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے گناہ شخص کو، معاویہ کو جو بے گناہ، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے اس کو بد دعا دیا، ٹھیک ہے. تو فسق کس کی طرف چلا جاتا ہے؟ قرآن پہ چلا جاتا ہے کہ قرآن نے کہہ دیا نبی تو اسوہ حسنہ ہے. یہ تو اسوہ حسنہ ہے ہی نہیں، یہ تو غلط کام ہے کہ ایک بے گناہ بے قصور شخص کو آپ بد دعا دے دیں اور اس کو اس بیماری میں مبتلا کریں آخرت تک کہ اس کا پیٹ کبھی بھرے نہ.